السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اجلالا و اکراما لشأن حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامع انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ تیسرے باب کا آغاز ہم یہاں پر کر رہے ہیں، جو باب مشتمل ہے نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے کیا ہیں، کیا حالات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ فرماتے ہیں جنگ فجار، ایک جنگ تھی جس کو جنگ فجار کہا جاتا تھا، یہ مکہ میں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ اسلام آنے سے پہلے عرب والے بار بار لڑتے تھے، لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ ان میں جاری و ساری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی کو جنگ فجار کے نام سے جنگ فجار کہتے ہیں، اور ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچھیاں اتار لیتے، یعنی جنگی ساز و سامان مکمل حفاظت کے ساتھ وہ رکھتے، ایسا تیاری میں نہ رکھتے بلکہ اس کو اس کے مقام پہ وہ لوگ رکھ دیتے تھے۔ مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑی۔ عرب والے ان مہینوں کو بڑا مقدس جانتے تھے اور ان کا احترام اور ادب کرتے تھے، اور ان میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن بس اوقات مجبور ہوتے تھے ان مہینوں میں جنگ کرنے کے لیے۔ تو ان مقدس مہینوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس جنگ اور ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یعنی فجار کی جنگ، گناہوں کی لڑائیاں اسے کہتے ہیں۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے، اور آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186۔ اور ایک چیز تھی جسے حلف الفضول کہا جاتا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے، یعنی جن کو جنگ کرنا پسند نہیں ہے، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ
عافیت کے ساتھ جو لوگ رہنا چاہتے تھے، ایسے لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصطلاحی تحریک چلائی، چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے، کوئی عہد پیمان کرنا چاہیے، کوئی وعدہ لینا چاہیے، کوئی میثاق لینا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر، یعنی سب آپس میں باقی رہیں گے، امن و سلامتی رہے گی، اس اصول پر جیو اور جینو دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا۔ یہ اعلان کیا کہ ہر ایک آدمی کو، انسان کو جینے کا حق ہے اور دوسروں کو، ہر ایک آدمی کو اس کے جینے کا حق دیا جائے، اور قسم اٹھا کر عہد کیا 5 باتوں کا عہد کیا۔ کہا کہ ملک سے بے امنی دور کریں گے، جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، امن و سلامتی کے خلاف جو تشدد ہے، تعصب ہے، جنگ ہے، یہ بے امنی کی کیفیت کو ملک سے دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، اس کی دستگیری کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ چند چیزوں پر انہوں نے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا اور اس قدر پسند آیا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کو، ایمان کو لے کر آئے ہیں، دین کو لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا، جس میں چین و سکون پر عہد کیا گیا، حفاظت پر عہد کیا گیا، امداد پر عہد کیا گیا، حمایت پر عہد کیا گیا، اور ظالموں اور غاصبوں کو مکے سے بھگانے پر عہد کیا گیا، یہ جو کچھ کیا گیا یہ میرے پاس اتنا عزیز تھا، اس کی اتنی اہمیت میرے پاس ہے کہ مکے کے سرخ اونٹ جو سب سے زیادہ قیمتی مال مکے کا سمجھے جاتے ہیں، اگر یہ سارا کچھ مجھے دے دیا جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے ان معاہدوں سے ہوئی۔ عزیزان محترم، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر امن و سلامتی پسند تھی، آپ کس قدر دنیا میں امن و سلامتی کو پھیلانا چاہتے تھے، اور آپ نے کس قدر امن و سلامتی کا پیغام پوری کائنات کو سنایا ہے، کائنات کو عطا کیا ہے۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الحضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام آنے کے بعد اگر اب کوئی مظلوم آدمی یا کوئی آل حلف الفضول، یعنی جن لوگوں نے یہ قسم اٹھایا تھا ان لوگوں کی کوئی اولاد آل حلف یا آل، اگر کوئی مجھے کوئی مظلوم اے آل حلف الفضول یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے پکارے مدد کے لیے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکے میں قبیلے جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلے جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے، جنہوں نے اس معاہدے کی بیج ڈالی تھی، بنیاد رکھی تھی، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا۔ جن لوگوں نے اس یہ معاہدے کو بروئے کار لایا تھا اور یہ معاہدہ کرنے کی فکر دی تھی اور اس کا ذہن دیا تھا، ان تمام حضرات کا نام فضل تھا، اور فضل کی جمع فضول ہے، یعنی فضل بن حارث ایک کا نام تھا، اور فضل بن وداع ایک کا نام تھا، فضل بن فضالہ ایک کا نام تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑ گیا، یعنی وہ معاہدہ جس کو کئی فضلوں نے مل کر جس کی قسم اٹھائی اور جس کا معاہدہ کیا، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ ملک شام کا دوسرا سفر، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں، بہت ہی مالدار خاتون تھیں۔
ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں، یعنی کوئی اگر آدمی مل جائے تو اپنے فروخت کے لیے، تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے آپ اپنا سامان، کیونکہ بہت بڑی تاجرہ، بہت بڑی کاروبار، یہ بہت بڑا بزنس سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑی تجارت آپ کی تھی، تو اس کا مال سامان وغیرہ ملک شام کو آپ بھیجا کرتی تھی۔ لوگوں پر آپ کو اعتبار نہیں تھا، لوگ امانت دار نہیں تھے، بہت زیادہ مال آپ کا لوگ لوٹ لیتے اور صحیح طریقے سے اس کو فروخت کر کے بیچ کر پیسہ لا کر نہیں دیتے، لیکن آپ مجبور تھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنا سامان وغیرہ بھیجنا پڑتا ملک شام کے لیے۔ آپ کو ایک امین کی ضرورت تھی، امانت دار کی ضرورت تھی، صداقت والے کی ضرورت تھی۔ شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا، ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے، چنانچہ آپ کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا، آپ حضور پاک علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ یعنی اس کا بدلہ، جو کچھ اجرت اور جو کچھ اجر میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی امانت و دیانت داری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ کہنے لگی کہ ہر ایک کو میں جو اس کا معاوضہ بیچنے کے بعد جو اجرت دیتی ہوں، آپ کو اس کا دگنا عطا کروں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو سرکار روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ جن کا نام تھا، ان کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں، جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہیں، امانت دار ہیں۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں آیا ہے، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی سب حضور کی ذات میں موجود ہیں۔ اس راہب اور یہودی نے دیکھ کر کہا کہ بالیقین بغیر کسی شک و شبے کے اے میسرہ یہی آخری نبی ہیں، یہی آخری پیغمبر ہیں جو عرب میں آنے والے ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جانثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ وہ راہب یہ اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرنے لگا اور آگے اس نے کہا اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے بیچ کر مکہ مکرمہ واپس چلے آئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی، آپ ایک بالا خانے اپنے گھر کے بالے خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی، گھر کے کسی کونے میں بالکنی جسے ہم کہتے ہیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور قافلے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں، دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، دھوپ آپ پر نہیں پڑ رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کے قلب پر، آپ کے دل پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا، آپ کے دل کو اس منظر نے متاثر کیا اور وہ فرط عقیدت سے، یعنی بہت زیادہ عقیدت سے، انتہائی والیہانہ، بہت زیادہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔
پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں نے تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھا ہے، میں پورے سفر میں یہ منظر دیکھتا رہا ہوں، اور ایسے عجیب و غریب واقعات میں نے سفر میں دیکھے ہیں۔ اور یہ ایک منظر نہیں، صرف فرشتوں کا دھوپ میں سایہ کرنا نہیں، اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ نستورہ نے جو آپ کے سامنے کہا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا حضرت خدیجہ کے سامنے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہوئی، نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ نکاح اس کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی، انتہائی پاک دامن خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی، یعنی ان کے زہد اور ان کی عبادت اور ان کے تقوی کی وجہ سے ان کو طاہرہ، پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا، اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا، ان سے بھی 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے۔ 2 نکاح ہوئے، دونوں کا انتقال ہوا۔ بعد میں بڑے بڑے سردار بار بار آپ کو پیغام بھیجتے کہ اے خدیجہ ہم سے نکاح کرو، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہوا، اور یہاں تک آپ کا دل ان کی طرف، حضور کی طرف جھک گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ 2 نکاح اور دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد اب حضرت بی بی خدیجہ کے نکاح کرنے کا ارادہ ختم ہو چکا تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کی طبیعت میں آیا کہ آپ دوبارہ نکاح کریں۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی، اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ ایک موقع وہ تھا کہ یہ ارادہ کر چکی تھی نکاح نہیں کروں گی، دوسرا موقع یہ آیا کہ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی، ان سے حضور کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ السلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، آپ حضور پاک علیہ السلام کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے رشتے نکاح کرنا اس لیے پسند کیا، انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یا رسول اللہ میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ آپ سے جو محبت ہوئی اور آپ سے میں نے جو نکاح کرنا چاہا، آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچی گفتگو، آپ جو صادق اور امین ہیں، ان آپ کے اخلاق و کردار نے مجھ کو اتنا متاثر کیا کہ میں طے کر چکی تھی کہ نکاح دوبارہ نہیں کروں گی، لیکن دل میرا اتنا مائل ہوا کہ نکاح کرنے کا جذبہ اور نکاح کرنے کی رغبت بیدار ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ پھر بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفاء بنی ہاشم و سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس میں سیرت میں ہمارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے
کہ جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جب پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے ڈائریکٹ ہاں نہیں کیا، بلکہ خاندان میں جو بڑے تھے ان کی طرف حضور نے متوجہ کیا۔ اس سے یہ بھی درس ملتا ہے، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عقل رکھنے والے، آپ سے بڑھ کر فراست رکھنے والے، آپ سے بڑھ کر فہم رکھنے والے اللہ نے کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ حضور سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کی سیرت کا ایک ایک گوشہ، آپ کی سیرت کا ایک ایک لمحہ، آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو امت کے لیے ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر حضور نے اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی زندگی اور اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ رکھا، بڑوں کی طرف رجوع فرمایا۔ آج ہمارے لیے سب کے لیے درس ہے کہ اپنے معاملات کو اپنے گھر کے جو بڑے ہیں ان سے حل کریں، ان کی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اثر رکھتا ہے، اور ان کی توجہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں پر قائم رکھتا ہے، اور ان کی توجہات سے، ان کے معاملات کو نمٹانے سے معاملات میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک پہلو سیرت کا یہ بھی اس میں نکلتا ہے، اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا، اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبے کا نگران کار اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم لوگوں پر حاکم مقرر فرمایا۔ یہ آپ نے خطبہ دیا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ آگے کہنے لگے خطبے میں، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ آپ کے خاندان والوں کے سامنے بھی آپ کا کردار دیکھیے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا فرمانے لگے کہ قریش کے کسی بھی نوجوان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، حضور کی ٹیلی کی جائے، کسی بھی چیز میں، ہر چیز میں حضور آگے ہی رہیں گے، یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، اس کے بعد آپ نے کہا ان تمام چیزوں کے بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کے نکاح پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا ہی کے لیے حمد ہے، جس تعریف ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب کو بنایا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں جو باتیں کہی تھی، آپ نے ٹھہر کر کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام بھی ویسے ہی رکھا۔ آپ نے ذکر کیا اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں، تمام فضائل کے مالک ہیں، ہر فضیلت خوبی آپ لوگوں میں ہے۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل، کمالات اور خوبیوں کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، آپ کی شان کو جھٹلا نہیں سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اور آپ کے نکاح میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے میں۔ آپ نے یہ خطبہ پڑھا۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں ازدواجی زندگی شروع ہوئی، آپ کا یہاں سے نیا دور شروع ہوا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہی، اور ان کی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور پاک علیہ السلام کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا
باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، جن کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ حضرت بی بی خدیجہ نے اپنی ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور پاک علیہ السلام کی غم گزاری، آپ کی مدد اور خدمت گزاری میں نثار کر دی۔ آپ کے غم میں شریک رہی، آپ کی مدد کرتی رہی اور دین کی نصرت کرتی رہی، دین کے لیے مددگار ثابت ہوئی، جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں تحریر کی جائے گی۔ کعبے کی آئندہ صفحات میں اس کی تفصیل ہے۔ کعبے کی تعمیر آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی اور عقل عطا فرمائی کہ ایسا عظیم جوہر عطا فرمایا کہ کم عمر ہی میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم، اپنا جج اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلے جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہتے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، نیچے کے حصے میں تھی، اس لیے پہاڑوں میں سیلاب، پہاڑوں سے پانی برستا، برساتی پانی کا بہاؤ کا زوردار دھارا وادی مکہ میں ہو کر گزرتا۔ مکہ کعبۃ اللہ نیچے کی زمین میں تھا، پہاڑوں سے اوپر سے جو پانی آتا وہ نیچے زمین میں ہو کر آتا، تو بار بار پانی کا سیلاب کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتا۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور پاک علیہ السلام بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں گے، دیوار میں لگائیں گے تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلے نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے لگے، اور یہ سب کچھ معاملہ ہوا، اتنی تیزی کے ساتھ جھگڑے ہونے لگے۔ حضور نے معاملہ اتنے آسانی سے حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار، کہا کہ تمام قبیلے اپنے اپنے ایک ایک سردار کو منتخب کریں اور ایک ایک سردار کو منتخب کر کے سب میرے سامنے جمع ہو جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہر قبیلے کا آدمی، ہر قبیلے کے تمام لوگ مل کر ایک سردار کو منتخب کریں۔ سب نے ایک سردار کو منتخب کیا۔ جب تمام لوگوں نے ایک سردار کو منتخب کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے حجر اسود کو آپ نے ایک رومال میں رکھ دیا اور تمام لوگوں کو، سرداروں کو کہا کہ تمام سرداروں تم اس کو پکڑو۔ تمام لوگ پکڑ کر اٹھانے لگے۔ جب دیوار تک پہنچے تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دستے کرم سے حجر اسود کو اٹھایا، کعبے کی دیوار میں نصب فرمایا۔ تو ہر سردار چاہتا تھا کہ میں اٹھا کر رکھوں۔ سرکار نے تمام قبیلے کے سرداروں کو جمع کر کے ان کو شامل کیا اور ان سبوں نے حجر اسود کو اٹھایا، سب شامل ہوئے۔ اتنی آسانی کے ساتھ اتنی بڑے جھگڑے اور لڑائی ہونے والی خون ریزی کے معاملے کو حضور نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے سیرت، اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔